السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 19واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 19واں سبق ہے. آج ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اسے یاد کرنا اور اس کا حفظ کرنا یہ کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ و رتبہ کیا ہے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ہے. ایک اونٹ قربان کیا جائے اس پر جتنا ثواب ملتا ہے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے اوپر ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. وہ آیت چاہے لمبی ہو چاہے قد کے اعتبار سے چھوٹی ہو، مگر ثواب کے اندر آپ کے لیے یہ درجہ اور فضیلت رکھی گئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کرنے والا اور بار بار رٹ کے اس کو اپنے دماغ میں بٹھانے والا اس قدر ثواب پاتا ہے کہ اس ثواب کو حساب میں نہیں لایا جا سکتا. اس وجہ سے کہ جب ایک ایک آیت کے اوپر اونٹ قربان کرنے کا ثواب اگر ملتا ہو تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار پڑھتا ہے اور پھر اس کو دماغ میں بٹھاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو سبق کے سپارے میں بار بار پڑھتا ہے، اس کو دہراتا ہے اور پھر وہ پچھلا سبق یاد کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی بھر کا اس کو یاد رکھنے کے لیے وظیفہ بنا لیتا ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، تب اس نے حفظ قرآن کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اپنے معمول میں اس کو شامل کیا ہوگا، تب اس نے یاد رکھا ہوگا. تو اس سے واضح ہو گیا کہ جب اس کی گنتی نہیں معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے ثواب کی گنتی کیا ہے، اس کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ ایک حفظ قرآن کرنے والا حفظ کی وجہ سے جتنا ثواب پاتا ہے، عام لوگ تلاوتوں کے ذریعے سے اتنا ثواب نہیں پا سکتے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ افضل و عبادت امتی تلاوت القرآن. میری امت کی افضل عبادت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے. کہ آپ قرآن پڑھیے، بار بار اس کی تلاوت کیجئے، ثواب بھی ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کی ایک علامت بھی ہے کہ آدمی بار بار کسی چیز کو پڑھے گا، بار بار اس کا ذکر کرے گا تو اس سے محبت ہوگی تو کرے گا. تو قرآن کی بار بار تلاوت کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کا اظہار بھی ہے
اور ثواب تو اپنی جگہ پر باقی ہے، اس لیے ہمارے آقا نے اس کو افضل عبادت میں شمار فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت افضل عبادت ہے، اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ہماری نماز کے اندر ہر رکعت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا انتخاب فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فرائض، واجبات، سنن و مستحبات جو دین بھر میں 48 رکعت بنتی ہیں، اگر اس کی پابندی رکھے، اور اس میں کمی نہیں آنی چاہیے کہ بھئی جو چیزیں روایتوں میں آئی ہیں، جو نبی پاک سے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو اپنی طرف سے نوافل پڑھو مگر حضور سے جو منسوب ہو کر کے آیا ہے اس میں کم کرنے کی کوشش کبھی نہ کرو، اس لیے کہ حضور پاک سے جو منسوب ہو کر کے آتا ہے ہماری اپنی چوائس کی کوئی عبادت اس کے برابر نہیں بن سکتی، چونکہ اس کا تعلق نبی سے ہو رہا ہے اور نبی سے اس کو متعلق کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو قرآن اور غیر قرآن کا فرق بتایا تھا، اس طریقے سے سنت اور غیر سنت کا فرق ہے کہ جو چیز سنت سے پروون ہو اور جو چیز نفلی عبادتوں میں ہماری اپنی چوائس سے جاتی ہوں، تو فرما گیا کہ سینکڑوں برس کی عبادت نفلی جو ہے وہ نبی پاک کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ میں ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں ہے۔ بلکہ اتنا ہی سمجھ لو نا کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے محبوبیت کا درجہ آپ کو دینے کا وعدہ فرما دیا حضور پاک کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا درجہ کہ جس سے بڑا درجہ یہ ہم لوگ اپنی فضیلتوں میں فائن نہیں کر سکتے ہیں، اور اتنا بڑا درجہ اللہ نے ہمیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا قرآن کے ذریعے سے، اور اس کا سبب کیا بتایا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے بتائے ہوئے فرمان پر، کیے ہوئے فرمان پر چلنا، اس میں سنتیں بھی اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں، تو اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو ملا کر کے 48 رکعت ہوتی ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے علاوہ بھی نماز پڑھی ہے، مگر وہ غیر موقدات میں جاتی ہیں، جس کو پابندی کرنی ہے کرے، بڑا اچھا کام ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھے، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھے، اور 10 بجنے کے قریب سے لے کر کے زوال سے پہلے وہ چاشت کی نماز پڑھے، اور مغرب کے بعد جو ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد میں 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے، اور اس طریقے سے رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو یہ حضور پاک کے معمولات میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں، اگر اس کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ دوسرے نوافل کی اگر ہم پابندی کریں تو اس سے بہتر ہے کہ حضور سے جو ثابت ہے اس کی پابندی میں اگر ہم لگ جائیں نا تو وہ ہمارے اپنی چوائس کے نوافل سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو تلاش کر کے ان چیزوں کو عمل میں لانا چاہیے۔ تو اگر آپ صرف معمولات جو ہمارے نماز کے ہیں اس کی اگر آپ پابندی کریں تو روزانہ 48 ٹائمز قرآن کی تلاوت آپ کو موقع مل جائے گا۔ اگر یوں آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ روزانہ 5 مرتبہ تلاوت کرو، 10 مرتبہ تلاوت کرو، 20 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرو، تو آپ کو تھوڑا سا یہ لگے گا اتنا ٹائم کیسے نکالیں گے، 20 مرتبہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو نماز عطا فرمائی ہے اور نبی پاک نے ان میں رکعتوں کا اضافہ کر کے جو ہمیں نماز دی ہے، اگر اس کی ہم پابندی کریں نا تو روزانہ 48 ٹائمز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ہمیں موقع بھی ملے گا، ثواب بھی اپنی جگہ پر مل جائے گا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نماز میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب نماز کے باہر قرآن کی تلاوت سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟
اس لیے کہ باہر اگر آپ قرآن کی تلاوت کرو نا تو وہ نفل میں جاتا ہے کہ آپ کی چوائس، پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، بھلے ثواب نہیں ملے گا، گناہ میں نہیں جائے گا۔ تو نماز کے باہر قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نفل میں جاتی ہے، اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت یا تو فرض میں جاتی ہے یا واجب میں جاتی ہے۔ وہ تو چلو ڈیوائیڈ کرو، ورنہ فرض ثواب کے حساب سے مکمل فرض ہے کہ جتنی بھی آپ کی واجب نمازیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، وہ چاہے مؤکدات ہوں غیر مؤکدات ہوں، ان سب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہر رکعت کے اندر فرض ہے۔ ہر رکعت میں کیا ہے؟ تلاوت۔ نماز بھلے نفل ہے مگر اس کے اندر تلاوت کیا ہے؟ فرض ہے ہر نماز میں۔ ہاں فرائض کے اندر پہلی دو کے اندر فرض ہوتا ہے اور آخر دو میں آپ کی چوائس ہوتی ہے، وہ تو صرف ہماری فیسلٹی اور سہولت کے لیے حکم لگایا گیا ہے، ورنہ وہ بھی فرض میں چلا جاتا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں اور الگ سے ہمیں قرآن کی تلاوت کا موقع نہ بھی ملے، پھر بھی الحمدللہ روزانہ 48 ٹائمز ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا موقع ملے گا۔ اور ساتھ میں اگر آپ وہ دوسری نماز اشراق 2 رکعت، چاشت کی 4 رکعت، اوابین کی 6 رکعت اور تہجد کی 8 رکعت ملا کے اور بھی 10-20 رکعت اور ملا لی جائے تو پھر آپ کو 68 ٹائمز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا موقع ملے گا، اور وہ بھی نفل نہیں بلکہ فرض کے طور پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر بہت ثواب حاصل کریں اور نفل کا نہیں بلکہ تلاوت میں ہم فرض کا ثواب حاصل کریں، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں نماز شروع کر کے آپ نماز میں ان صورتوں کو پڑھ لو، تو آپ کو نماز میں تلاوت کرنے سے نفل کے بجائے فرض کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بھئی افضل عبادت جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے تو بندوں کو کوئی ایسا طریقہ اور ایسا سلیقہ سکھا دیا جائے کہ ان کی تلاوت چھٹی۔ تو الحمدللہ جو مسلمان ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں، سنن و مستحبات کی پابندی کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو اتنے موقع قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے میسر آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس کے ذریعے سے عزت بھی بتائی جا رہی ہے کہ بھائی نماز کی ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت، ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت۔ حالانکہ اگر رکوع میں تسبیح بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی، سجدے میں تسبیح بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی، مگر قرات چھوڑ دے تو بالکل چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوگی، کچھ پڑھے اور کچھ چھوڑ دے تو واجب کے ترک پہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو اس کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی قرآن مجید فرقان حمید بہت معظم کتاب ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر یہ اتنی معظم نہ ہوتی تو نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کو فرض قرار نہ دیا جاتا کہ بغیر اس کے تمہاری نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عظمت بتانے کے لیے عبادت کا ایک حصہ اسے بنا گیا، اور صرف حصہ ہی نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو فرض کا درجہ دیا گیا کہ بغیر اس کے تمہارے لیے نماز کی ادائیگی کا کوئی چارہ ہی باقی نہ رہ جائے، تاکہ تمہارے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو سکے کہ او قرآن کتنا معظم ہے، کتنا معظم ہے کہ بغیر اس کے میں اپنے نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات جتنے بھی میں پڑھتا ہوں دین بھر میں وہ میں ادا نہیں کر سکتا بغیر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے۔ اور اللہ نے نماز کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کرم ہم لوگوں پر اور بھی فرمایا کہ بھئی نماز میں جب قرآن کی تلاوت فرض قرار دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا فرض ہے اتنا تو ہمیں یاد کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد میں جتنا واجب ہے اس کو تو ہمیں یاد کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو فرض ادا نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی، واجب ادا نہیں کیا تو میری نماز مکمل نہیں ہوگی، تو ثواب میں نہیں جائے گی۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تلاوت کو ہمارے لیے ضروری قرار دے کر کے ہر مسلمان کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرنے پر مجبور بنا دیا کہ مومن کا کوئی سینہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی حصہ موجود نہ ہو. ایسے مومن کا ایک بھی سینہ نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. اگر یہ نماز کے اندر تلاوت کو فرض نہ کیا جاتا نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دور حاضر میں مسلمانوں کو سورہ فاتحہ بھی نہ آتی منہ زبان اور کوئی صورت بھی نہیں آتی. جس نے یاد کر لیا ورنہ کوئی نہیں کرتا. کتنے سینے ایسے ہوتے جو ایک ایک صورت بھی اندر سما نہ سکتے تھے، مگر اللہ نے کرم فرما کے نہیں، یہ کتاب میں نے اس کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، ہما وقت میری کتاب اس کے دماغ میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہدایت کا باب اگر میرے آنکھوں سے ہٹ جائے تو پھر میں راستہ کیسے لوں گا؟ تو جو میری ہدایت کی کتاب ہے ہر وقت میرے سامنے ہونی چاہیے، ہر وقت میرے خیال میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اوقات میں نماز رکھی اور الگ الگ اوقات میں کہہ دیا کہ بس قرات کرنی ہے. تو میں فجر میں اٹھا، نماز کے ساتھ مجھے قرآن یاد آ گیا، وہ میری ہدایت کی کتاب ہے، مجھ سے الگ نہیں ہونی چاہیے. پھر میں اپنے کام کے لیے گیا، دوپہر کا وقت ہوا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، مجھے یاد آ گیا میری ہدایت کی کتاب مجھے بھولنا نہیں چاہیے. تو میں نے نماز کے ذریعے سے یاد کر لیا. جیسے جیسے وقت بدلتے نا، وہ فجر کا وقت جو وہ پہلی پہر کہی جاتی ہے، اور اس کو دوپہر کہتے ہیں. ظہر کے وقت کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ دوپہر بولتے ہیں. عصر کے وقت کو اردو میں سے پہر بولتے ہیں. اور باقی جو مغرب ہے جہاں سے سن سیٹ ہوتا ہے تو اس کو مغرب بولتے ہیں. اور پھر عشاء کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ قرآن سے ہمارا ربط بھی باقی رہے اور ہما وقت میرے دماغ میں قرآن رہے کہ کہیں حالت بدل جائے تو میرے دماغ سے قرآن کا تصور نکل نہ جائے. تو جیسے میں اٹھا، فجر کی نماز رکھ کر کے مجھے قرآن کے ساتھ میں مربوط کر دیا. بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. میں نے یاد کیا مجھے قرآن پڑھنا ہے، قرآن میری ہدایت کی کتاب ہے. پھر میں اپنے کام میں لگا تو دوپہر کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ کام میں اتنا مشغول ہو جاؤں کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ میری ہدایت کی کتاب قرآن ہے. تو دوپہر کے وقت میں پھر نماز رکھی کہ وقت بدل رہا ہے، پھر یاد کر کہ تیری ہدایت کی کتاب قرآن ہے. تو ظہر کی نماز میں لگا کر کے قرآن پڑھا کر کے اللہ نے مجھے پھر یاد دلایا کہ دیکھو وقت بدل گیا تو کہیں تیرا دماغ میں سے یہ تصور نکل نہ جائے. تو پھر مجھے یاد دلا لیا ظہر کے وقت بھی قرآن پڑھا کر کے نماز کے اندر میری ہدایت کی کتاب قرآن ہے. تیسرے پہر میں پہنچا، عصر کا وقت ہوا، پھر مجھے نماز میں لا کر کے یاد دلایا قرآن پڑھ، تیری ہدایت کی کتاب قرآن ہے، اس سے وہ تیرے دماغ سے نکلنی نہیں چاہیے. سن سیٹ ہوا، پھر ٹائم بدل گیا تو میرے رب نے مجھے مغرب کی نماز دے کر کے پھر مجھے قرآن کی تلاوت میں لگایا اور مجھے یاد دلایا ٹائم بدل رہا ہے، بھول مت جانا، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، چھوٹنے نہ پائے. پھر میں سونے کے لیے جا رہا تھا، اس سے پہلے عشاء کی نماز رکھ کر کے مجھے پھر قرآن پڑھا کر کے یاد دلایا کہ میری ہدایت کی کتاب قرآن ہے، مجھے اسے بھولنا نہ چاہیے. اللہ نے نماز کے اندر قرات کو ہم لوگوں کے لیے ضروری قرار دے کر کے اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس سے بڑا احسان اور میں کیا بتاؤں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ میں ہمارا رشتہ اتنا مضبوط کر دیا کہ جو مسلمان دین میں 48 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا موقع نکالے، وہ اپنی زندگی میں قرآن سے رابطہ کیسے ختم کر سکتا ہے اور اپنے قرآن کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فضل ہے جو ہمیں، اس لیے کہ افضل عبادت ہے اور یہ معظم ترین عبادت ہے. اور جب یہ تو ہماری اپنی تلاوتوں کی بات ہے کہ جس میں اللہ نے سب کو ملا دیا اور سب کے سینے میں قرآن پہنچا دیا کہ کوئی بھی مسلمان کا سینہ قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران مکان کی طرح سے ہے. ویران، کھنڈر پڑا ہوا، بیکار، جس میں کوئی رہتا نہ ہو. تو ایسا مکان
تو اگر مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کھنڈر مکان جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، رہنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ تو فرما گیا کہ مسلمان کا سینہ اگر قرآن اس میں نہیں ہے تو ویسا ہی ہے، کھنڈر ہے، ویران ہے، بیکار ہے، رہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان اور مومن کا سینہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا مومن کے سینے میں قرآن کا حصہ ہونا چاہیے، ہر مومن کے سینے میں قرآن کا حصہ ہونا چاہیے، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ کہ وہ ڈیکوریٹنگ آپ کرتے ہیں مکان کو کیوں؟ اچھا لگنے کے لیے نا، تو یہ ہمارا بھی مکان ہے، اسے بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ تو اتنا معظم مکان ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ مومنوں کے سینوں کو دیکھتا ہے، اہل ایمان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس دل کے اندر اگر قرآن نہ ہو اور ویران ہو اور کھنڈر ہو تو کیا وہ مکان دیکھنے کے قابل رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ اے مومنو، اپنے دلوں کو ایسا منور بناؤ، ایسا منور بناؤ کہ وہ اتنا اچھا لگے، اتنا اچھا لگے کہ تجھے معلوم ہے تیرے دل کو رب دیکھتا ہے۔ اور وہ اگر کھنڈر ہو تو خود سمجھ کہ وہ دل رب کو دکھانے کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تیرے دل کو اتنا معظم بنایا کہ وہ تیری صورت نہیں دیکھتا، تیرا دل دیکھتا ہے۔ تو اپنے دل کو قرآن مجید فرقان حمید کو اندر محفوظ کر کے اس کو منور بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل کو دیکھے تو اللہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے کا سینہ میرے کلام سے منور نظر آ رہا ہے، منور نظر آ رہا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جس طریقے سے یہ آسمان کے ستارے ہیں نا، رات کے وقت ہم لوگوں کو سٹارز نظر آتے ہیں، چونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے تو ان کی لائٹ ہلکی ہے، مگر پھر بھی ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، فرشتوں کے لیے جو آسمانوں پر ہیں ان کے لیے تمہارے مکان اسٹار بن جاتے ہیں، ستارے بن جاتے ہیں۔ کہا جس وقت تمہارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو تمہارے گھر سے ایسا نور نکلتا ہے کہ فرشتوں کو وہاں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ستارے رکھے ہیں اور اس کی چمک ہمارے آسمانوں میں نظر آتی ہے، آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ بھلے اس نورانیت کو ہم نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ غیب بھی نظر نہیں ہے، ہماری نگاہ تو بڑی کمزور ہے، وہ ہوا کو بھی نہیں دیکھ پاتی، ہماری نگاہ تو بڑی کمزور ہے، وہ ہم اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ پاتے، ہم دیکھتے اپنی روح کو نہیں دیکھ پا رہے، حالانکہ ہم ہی ہیں، مگر میں خود کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میری نگاہ تو اتنی کمزور ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ تم جب تلاوت کرتے ہو تو تمہارے وجود سے نور نکلتا ہے، اور وہ نور اتنا منور کہ تجھے نہیں تیرے گھر کو بھی منور کر دیتا ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر بھی اللہ نے ستارے رکھے ہیں۔ تو اگر ہماری تلاوت سے اگر ہمارا گھر منور ہوتا ہے اور فرشتوں کو منور نظر آتا ہے تو اس تلاوت کے حصے کو اگر ہم اپنے دل کے اندر سجا دیں تو پھر ہمارا دل کس قدر منور ہوگا، کس قدر منور ہوگا، کیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے آقا نے رغبت دلائی کہ اے مسلمانوں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ہمارے آقا نے ایک حدیث میں اور فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر کسی چمڑے میں رکھا جائے تو اس چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اس حدیث کی جو تشریح علماء کرام نے فرما گیا کہ اس سے مراد، چمڑے سے مراد مسلمانوں کا دل ہے، کہ اگر مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کے حصوں کو اپنے دل کے اندر جگہ عطا کرے تو اس کے دل کو وہ جہنم میں اگر جائے بھی اپنی گناہ کی پاداش میں، مگر پھر بھی جہنم کی آگ تمہارے دل کو نہیں جلائے گی، اس لیے کہ اللہ کے کلام کا حصہ تمہارے دل کے اندر موجود ہے، تمہارے دل کے اندر موجود ہے۔
تو مسلمان کا دل منور ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے سے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ پھر بھی ہم مسلمان اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں اپنی کتاب کی طرف توجہ کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم روزانہ ایک آدھ آیت بڑے بڑی نہ صحیح تو دیکھنے کے حساب سے چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی بہت ساری ہیں، اس کو بھی یاد کرتے چلے جائیں، تو اس کی وجہ سے کس قدر فائدہ ہوگا کہ میرا دل منور ہو جائے گا۔ یہ مکانوں کو زینت دینے والوں، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے مکان کو زینت دو گے یا تو تم دیکھو گے، یا اپنے مکان کو زینت دو گے تو دوسرے لوگ دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں گے، اس سے آگے تم اپنے مکان کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے ہو۔ مگر تمہارے دل کا مکان ایسا ہے کہ جس کو خالق دیکھتا ہے، رب العالمین دیکھتا ہے اور تمہارے دل پر وہ نظر فرماتا ہے، تو ایک مومن کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اپنے گھر بہت اچھے بنا لیے ہیں، کیا ہم رب کو دکھانے کے لیے اپنے دل کو اچھا نہ بنائیں گے؟ اس دل کو ہم منور کرنے کی کوشش نہ کریں گے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ دل ہمارا منور ہوتا ہے اللہ کے کلام کو اندر جگہ عطا کرنے کی وجہ سے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ گے، ایک آدھ آیت ہے وہ بھی منور کرتی ہے، زیادہ ہو وہ بھی منور کرتی ہے۔ تو جس آدمی نے کوشش کر کے کہ نہیں ایک نہیں دو نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی نازل کردہ تمام آیتوں کو میں منہ زبانی یاد کروں گا اور اس قرآن کو میں بار نہ رکھوں گا، میں اپنے سینے کے اندر مکمل لے جا کر کے اپنے سینے ہی کو میں اس کے لیے طاق بنا دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک آدھ دو آیتیں یا ایک آدھ دو سورتیں ہمارے دل میں جانا اس کو اچھا بناتا ہے، ویران ہونے سے اس کو بچا لیتا ہے، تو جس سینے کے اندر اللہ کا مکمل کلام حفظ کے ذریعے پہنچ جائے وہ دل کتنا منور ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ان دلوں کو دیکھتا ہوگا کہ جن دلوں کے اندر مکمل اس کا قرآن موجود ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ان سے کس قدر راضی ہوتا ہوگا کہ میرے بندے نے کتنی کوشش کی ہے کہ ایک آدھ دو آیت نہیں بلکہ میرے مکمل کلام کو اپنے سینے کے اندر اس نے جگہ عنایت کر دی ہے۔ پھر وہ پڑھے گا، اس کا ثواب تو اس کی جگہ پر ہے، لیکن وہ پڑھے نہ پڑھے، حفظ قرآن ہو جائے نا تو قرآن اندر ہی ہوتا ہے، وہ تو فائل اوپن کرنے کی بات ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوں تو فائل اوپن کرتا ہوں کہ چلو مجھے یاد ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، مگر میں نہ بھی پڑھوں پھر بھی جو مجھے یاد ہوتا ہے وہ میرے سینے کے اندر رہتا ہے، چلا نہیں جاتا ہے، وہ اندر محفوظ ہے، ہمہ وقت رہتا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس نے پورا اٹھا کر کے روحانیت میں بدل کر کے اپنے دل و دماغ کے اندر اس نے بند کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے جاگے، وہ چاہے سوئے، وہ چاہے کہیں بھی جائے، مگر اس کا قرآن اس کے دل میں ہر وقت موجود ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا اور اپنے دل میں اس کو جگہ عنایت کر دی۔ وہ کتنا ایک موٹی سی مثال ہے یار، یہ جیسے کسی باکس کے اندر کسی صندوق کے اندر قرآن رکھا ہو تو صندوق کی آپ عزت کرتے ہیں نا؟ کیوں عزت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں بیٹھیں گے نہیں، کہا اس میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو جب ایک صندوق کی اتنی عزت آپ کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، تو جس نے اپنے پورے سینے ہی کو قرآن کا صندوق بنا لیا تو اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ سینہ کتنا معظم ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حفظ قرآن کرنے والوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو ہم لوگ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو حدیث سے اس کو بتاؤں تاکہ تھوڑا سا نزدیک ہو سکے۔ ہمارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے خاص لوگوں میں ان کا درجہ اور مقام رکھا جاتا ہے۔ مقربین
اللہ کہتا ہے یہ میرے مقربین میں ہے، میرے یہاں کے خاص لوگوں میں ان کا شمار ہے کہ جن لوگوں نے اپنے سینے کو قرآن مجید فرقان حمید کا طاق بنا دیا اور پورے قرآن کو اٹھا کر کے اس نے اپنے دل کے گھر کو زینت عطا کر دی ہے۔ کیا ہے اس سے اچھی زینت کہ جس دل کو زینت اللہ کے کلام سے مل جائے؟ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا درجہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ سن اس کا درجہ میری بارگاہ میں کیا ہے، میں اسے اہل اللہ میں شمار کر دیتا ہوں، یہ میرا ہے اس لیے کہ میرا کلام اس کے سینے میں ہے، اور یہ میرے خاص اور مقربین میں ہے اس لیے کہ میرا کلام اس کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت، کلام لے لیا اور بڑے دنیا عزت کرے نہ کرے، دنیا کو تو ریئل میں کلام کی عزت معلوم نہیں ہے، تو جس کے سینے میں جائے اس سینے کی عزت کا کیا اس کو پتا ہوگا جس کو ریئل قرآن کی عزت کا پتا نہیں ہوتا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے قرآن میرا ہے، میری کتاب ہے، میرا کلام ہے، مجھ سے پوچھ کہ میری بارگاہ میں میرے قرآن کو اپنے سینے میں بسا کر لانے والے کی عزت کیا ہے؟ تو اللہ نے مقربین میں وہ ہے اس کا اعلان فرما دیا، مقربین میں ہے، میں اپنے خاص لوگوں میں۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے، وہ اپنے طور طریقے کو قرآن کے آئینے میں ڈالنے کی کوشش کرے، وہ خود بھی اپنا احترام کرے کہ جیسے دنیا کے لوگ جہاں جاتے ہیں وہ ہر جگہ جانے کی کوشش نہ کرے، قانون جہاں اجازت دیتا ہو وہاں جائے، اس لیے کہ میرے سینے میں قرآن میں ہے۔ میں جیسے لوگ جاہل لوگ کریں گے میں نہیں کر سکتا، جیسے عام لوگ کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ جیسے حضور نے روزے کے بارے میں کہا تھا نا کہ بھائی کوئی لڑے تو کیا کہہ دو میں روزے سے ہوں، تاکہ روزے کی عزت برقرار رہے، میں نہیں بولوں گا میں روزے سے ہوں۔ تو اس طریقے سے حضور نے فرما کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہو پھر اس کو اپنے قدموں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ خود اپنی بھی حفاظت کرے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، رب میرا احترام کرتا ہے، تو کیا اس کے قانون کے خلاف جا کے میں اپنی ڈس رسپیکٹ کروں گا؟ نہیں۔ تو حافظ قرآن کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں رکھ کر کے اب اپنے قدم قدم کی حفاظت کرے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ تیرا کردار دوسروں کے کردار سے الگ ہونا چاہیے، اگر دنیا دار کچھ بھی کر رہا ہو وہ جانے، مگر تیرا قدم بہکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے، تجھے ہر وقت اپنے قدم کی حفاظت کرنی ہے تاکہ سینے میں رکھے ہوئے قرآن کی اہانت نہ ہو سکے۔ حضور نے ساتھ میں طریقہ بھی بتا دیا کہ مقربین میں تو ہو گیا، لیکن اب عزت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، ورنہ میں اپنے پاس میں قرآن رکھوں اور قرآن لے کر کے جہاں بھی چلا جاؤں، ٹوائلٹ میں چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی مولانا صاحب قرآن رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، قرآن سے آپ کو محبت ہے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی محبت کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اس قرآن کو لے کر کے آپ ٹوائلٹ میں جاؤ اور ٹوائلٹ میں اس کو رکھو۔ نہیں، آپ کو جانا ہے تو ادب کا لحاظ کرنا ہوگا، بس یہی ایک طریقہ کہ فلے اس سینے میں جانے کے بعد الگ نہیں کر سکتے، مگر وہ فائل کلوز ہے اس لیے حکم میں بھی نہیں آتی ہے، مگر کردار میں حفاظت کرنے کے لیے کہا گیا۔ غلط مقام پر تو مت جانا، گناہ کی جگہ پر تو مت جانا، نافرمانی کی جگہ پر تو مت جانا۔ دنیا فتنہ فساد برپا کرتی ہو تو فتنہ اور فساد میں مبتلا مت ہونا، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے اور تیرے دل میں قرآن ہے، تجھے تو اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے قرآن کی اپنے کردار کے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ دوسروں کی طرح سے حامل قرآن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس میں اور زیادہ پرابلم آتے ہیں، پھر اہانت ہو جاتی کہ قرآن رکھ کے پرابلم کر رہا ہے سینے میں اور عزت نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زیادہ گرایا جاتا ہے اور زیادہ ان کو پامال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو بات بتاؤں گا۔ تو یہ ایک درجہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور جو حامل قرآن بن گیا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کی عزت کرنا اور اس کا اکرام کرنا کیسا ہے، اور اس عزت کا درجہ اور مقام کتنا ہے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ جیسے اللہ کی تعظیم کرنا
ایسے ہی حامل قرآن کی تعظیم کرنا ہے. جیسے ہمیں اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی تکریم کرتے ہیں، تو حافظ قرآن کی تکریم اس لیے کرنا ہے کہ بھئی اللہ کی صفت کلام جو ہے اس کا فیض اس کے دل کو ملا ہے، لہٰذا مجھے اس کا بھی احترام کرنا ہے. تو آقا فرماتے ہیں ان من اکرام جلال اللہ تعالی اکرام حامل القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عزت و اکرام میں سے یہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہو تم اس کی تعظیم و تکریم کرو. یہ اللہ کی تعظیم ہے. حافظ قرآن کی تعظیم کس کی تعظیم ہے؟ اللہ کی تعظیم. قرآن کی تعظیم کس کی تعظیم ہے؟ اللہ کی تعظیم. تو حافظ قرآن کی تعظیم بھی اللہ کی تعظیم میں سے ایک حصہ ہے. اللہ آپ کو وہی درجہ وہی ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ اپنی عزت کرنے پر عطا فرماتا ہے. حامل قرآن کی عزت پر اللہ وہ درجہ اور وہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا. بڑی عزت. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو دنیا میں تو اللہ نے فرما دیا کہ سب کو اکرام کرنا، اس کی تعظیم نہیں کرے گا، اس کی بے حرمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حرمتی کے برابر ہوگا کہ تم نے اس کی بے عزتی کی ہے، تو اس کا وبال تمہارے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ تم اگر قرآن سے محبت کرنے والے تھے تو جہاں بھی قرآن نظر آتا وہاں سے مجھے محبت ہوتی، تو جہاں قرآن رکھا ہوا ہے میں نے اس سے محبت کیوں نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ اہل قرآن کو درجہ اور مقام عطا کر کے اہل محشر کے سامنے لائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے کلام کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے کہ جو اپنے سینے میں کلام لے کر کے آیا اس کی عزت کو میدان محشر میں بھی بلایا نہیں جائے گا. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لحامل القرآن اذا عمل به فأحل حلاله وحرم حرامه يشفع في عشرة من أهل بيته يوم القيامة كلهم قد وجبت لهم النار. اللہ فرماتا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، حضور کی زبان سے اللہ نے فرمایا کہ حامل قرآن اٹھانے والا یعنی حافظ قرآن جبکہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس کے حلال کو حلال برتے، اس کے حرام کو حرام برتے، تو قیامت کے روز اللہ تعالی اس کو 10 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اس کے خاندان کے کلہم قد وجبت لہم النار، جس کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا، یعنی آپ کے خاندان کے یاد دلانے کے لیے کہ وہ اکیلے جنت میں کیوں نہیں چلا گیا. حامل قرآن ہے چلا جائے جنت میں، لیکن اللہ فرما کہ نہیں اکیلے نہیں جانا ہے، تو نے میرا قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے اس لیے تجھے تو جنت میں جانا ہے، مگر میں تیرے درجے کو تیرے مقام کو اہل محشر کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا نا، اس کے بعد مسلمان جہنمیوں کو، مسلمان میں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، مسلمان جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں کہے گا فرشتوں کو کہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، ان کی صف بنا کر کے ان کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا گزر ان کے درمیان سے، اگر تجھے جو نظر آتا ہے تیرے رشتے دار میں سے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیے، جہنمیوں ہی کی صف میں سے ہم تمہیں گزار رہے ہیں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے جہنم میں جانا، تو پسند کر کس کو لے جانا چاہتا ہے. وہ کہے گا مولا اس کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کو لے جانا چاہتا ہوں. 10 تک کی اجازت اس کو ملے گی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کہے گا ٹھیک ہے یہ تو اپنی کردار کی بنیاد پر جہنمی تھا اور میں نے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن اب اس جہنمی کو جنتی صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ میرا کلام تو نے اپنے سینے میں بسایا تھا، اس لیے میں تیری عزت کرنا چاہتا ہوں. تو کہہ دے کہ جنتی، تو تیرے کہنے سے اس جہنمی کو میں جنتی بناتا ہوں. 10 آدمیوں کو اجازت ملے گی، اور ان جہنمیوں جن کے لیے واجب ہو چکا ہے مسلمانوں میں جہنم میں جانا، یہ فیصلہ کر دیا جائے گا.
اور وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تب ان کو اہل محشر کو پتا چلے گا او حافظ قرآن کی کتنی عزت ہے کہ اللہ اس کو تو جنت میں بھیج رہا ہے, مگر اس کے خاندان میں سے باقی جو گئے خود سے جنت میں وہ جنت میں اور کوئی رشتے دار نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کو عام کہہ دے گا کہ تو جسے چاہتا ہے, تیرے ساتھ کسی نے کوئی اچھا برتاؤ کیا ہو, تیرا دوست رہا ہو, تیرا فرینڈ رہا ہو, اس میں سے اگر کوئی جہنمی تجھے نظر آتا ہے تو اس کا انتخاب کر لے, بس 10 کی تجھے اجازت ہے, تیرے کہنے سے 10 کو جنتی عطا بنا دوں گا. عزت. اور آخری بات, ماں باپ کی کیا عزت ہوگی. جب بچہ ایسے تو حافظ نہیں بنتا ہے نا, اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانیاں ہوتی ہے, اس کو لے جانا, رکھنا, مدرسے پہنچانا, ٹائم ٹو ٹائم اٹھانا, وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کا خیال رکھنا. وہ بچے سے زیادہ ذمہ داری تو ماں باپ کی بن جاتی ہے جب اس کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فی, کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا یعنی یاد کر لیا منہ زبانی, اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا, البسا والدیہ یوم القیامت تاجن ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیہ فما ظنکم بالذی عمل بی. فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو میدان محشر میں نور کے منبر لگائے جائیں گے اور وہاں ان کے والدین کو بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھوائے گا. ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ جیسے تمہارے گھر کے اندر سورج کی روشنی آتی ہے, ان کے تاج سے ایسی روشنی ظاہر ہوگی. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کے والدین کی یہ رسپیکٹ ہے تو جس نے خود قرآن حفظ کر کے اس پہ عمل کیا اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا. اللہ نے بتا دیا اللہ کے نزدیک قرآن مقدس ہے, اور قرآن جہاں بھی پہنچے گا اس کو بھی مقدس بنا دے گا. اس پر تھوڑی تفصیل آئندہ. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We've been looking at the etiquette of reciting the Quran and also some important points with regards to the Quran itself. Yesterday we were looking at the actual concept of the Quran. We know that the Quran was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and that this Quran was written in the very time of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and then it was compiled in the time of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and then made into one complete book because it was in different places in the time or in the era of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It was made into one complete book in the time of Sayyidina Abu Bakr, and then in the time of Sayyidina Uthman. This was sent to the entirety of the Muslim empires, and then this Quran was passed down generation to generation by way of mass transmission. And the Quran we have today is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the one that is written in the protected tablet by Allah subhanahu wa ta'ala. And we looked at the concept of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, that the speech of Allah subhanahu wa ta'ala is an attribute of Allah, just like power and all seeing, all hearing. These are attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. In the same way, speech is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. But speaking for Allah subhanahu wa ta'ala is not like the speech of mankind. Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to His creation in any way. We speak with limbs and we have a voice that has waves and such. Allah subhanahu wa ta'ala is free from all of these things. Allah subhanahu wa ta'ala's speech is completely dissimilar to the creation. But Allah subhanahu wa ta'ala, one of His sifat is speech, meaning divine speech. And this is what the Quran is. The Quran is the divine word of Allah subhanahu wa ta'ala. And we looked at that the words of the Quran they are the expression of the meaning of the words of Allah subhanahu wa ta'ala.
So we looked at the concept that our words are created, our recitation is created, our writing is created, our hearing is created, but what we have recited, what we have written, and what we have understood is not created, because it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and the word of Allah subhanahu wa ta'ala is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, and the attributes of Allah are not created, they are eternal, just like Allah subhanahu wa ta'ala. We also looked at the general etiquette of the Quran, that when the Quran is recited, then you must listen attentively and you must be silent. Some of the other etiquettes of the Quran are that it is better to recite the Quran while looking inside the actual Quran. And the reason being that holding the Quran has a reward, as well as looking at the verses of the Quran has a reward, and reciting the Quran has a reward. This is multiple rewards. Whereas when a person recites the Quran off by heart, then this is rewarding, but the reward that he gets is for the recitation of the Quran. He does not get a reward for touching the actual Quran, neither does he get the reward for actually looking inside the Quran. So when a person has the opportunity to be able to recite the Quran, then he should try to recite it using the actual Quran, because he will get multiple rewards. The reward of touching it, the reward of looking at it, and the reward of reciting it. So this is multiple rewards. This is why it's been mentioned that it's better to recite holding the Quran itself rather than off by heart when you have the opportunity to do so. It is also preferred to recite the Quran aloud rather than silently. This is subject to certain conditions, that it will not disturb others. If it will disturb others, and also what we looked at yesterday, that if it is in a place where no one will listen to your recitation of the Quran, then it's not permissible to recite aloud. But generally, when these conditions apply, when a person, for example, is alone or someone is listening to his recitation, then it is better to recite the Quran aloud than to recite silently. There is more reward in reciting the Quran aloud. With regards to the Quran itself, the recitation of the Quran, this is one of the best forms of worship. Reciting the Quran is one of the best forms of worship. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that the best among you is the one who learns the Quran and also teaches the Quran. So this can have multiple meanings. Learns the Quran can mean in terms of memory, memorizes the Quran, and also teaches others to memorize the Quran and learn the Quran. And it can also mean learning in the sense that learning the understanding of the Quran and also teaching the understanding of the Quran. So it has multiple meanings with regards to this hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. But regardless, teaching the Quran and learning the Quran, meaning the actual words of the Quran or even the understanding of the Quran, all of this, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has described the person who does this to be the best among the entirety of the people. Because this is the divine word of Allah subhanahu wa ta'ala, and it has also been made mandatory in every single rakat of salah. In the non-fara'is salah, you have to recite the Quran in every single rakat. In the fara'is salah, you need to recite it at least in the first 2 rakats. So the Quran has been made mandatory to recite it in every single rakat, to show the importance of the recitation of the word of Allah subhanahu wa ta'ala, that it has been made mandatory in the most important obligatory form of worship, which is salah. That the Quran has been made mandatory in the most important obligatory form of worship, which is salah. This shows the importance of the word of Allah subhanahu wa ta'ala and the importance of reciting the Quran, that your salah cannot be complete unless you recite the Quran as needs to be recited based on the different criteria of salah. If it's farz, nafil, in that manner you still need to recite the Quran, otherwise your salah is not complete. This shows the importance of the continuous recitation of the Quran, that without it your obligatory form of worship is not even accepted or is not even considered to be valid in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. In one hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that anyone who has nothing of the Quran within him is like a ruined house. The Messenger of Allah gave an example that you're like a ruined house. It has nothing and it has no benefit and it serves no purpose. In the same way, if someone has nothing of the Quran, so it does not even have the character of the Quran, does not even learn even any parts of the Quran, does not even have any understanding of the Quran, then this person is simply like a ruined house. He has no purpose, he has no mission. Whereas a person who is a believer, he has a part of the Quran in him, in the sense that he will memorize the Quran, understand the Quran, and act upon the character that has been described in the Quran. In addition to this, the Quran itself is a cure as well, a form of cure which has been described in many different ahadith, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that do not make your houses a graveyard, because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that devils fly from the house in which Surah Al-Baqarah is recited. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam first said, don't make your house into a graveyard. Why? Because in a graveyard, what significant happens? Nothing significant happens in a graveyard. People have died, they cannot carry out their deeds anymore.
So their deeds have stopped. They cannot carry out their deeds. They are not able to do anything. So don't make your house such that you are not able to do anything in this house. And the ulama, with regards to this, say that it's talking about not reciting the Quran and not doing good actions in the house. This indicates that a person's house is like a graveyard, that he does not even recite the Quran in it. And in the house in which the Quran is recited, in particular Surah Al-Baqarah, then the shayateen, the devils, they flee from a house like this. So it's also a form of protection and a form of cure. In another hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that if anyone recites the 2 verses at the end of Surah Baqarah at night, then they will be enough for him, meaning there will be no harm will come to him. That these verses of Surah Baqarah, the last verses of Surah Baqarah, they are a form of protection. If a person recites these, then Allah subhanahu wa ta'ala will protect him in the night, and he will be protected from all of the evils and the mischiefs of the shayateen and such. So it's a form of cure. The Quran has been appointed as a form, as a cure also, that we can use it for protection. In another hadith, Sayyidah Aisha radiallahu anha said that every night when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam would go to sleep, then he would join his hands, he would breathe into them when he used to recite Surah Ikhlas, he used to recite Surah Falaq and Surah Nas, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam used to blow into his hands, and then he would wipe his entire body with these hands, beginning with the head all the way until the feet, and he would do this 3 times. Why? Because this is a form of protection, that the verses of the Quran, they're the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are a form of protection from the evil and the mischief of many things, in particular the shayateen and such, which have an effect on people, especially in the night. So the Quran is a form of, is also a cure, is also a form of protection, and this is why it's important for Muslims to keep this connection with the Quran, and rather than relying on other things for protection and cure. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing can be better cure, or nothing can be a better protection than the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So Muslims in particular should have a connection with the Quran, that they use the Quran for everything, for cure, for cures, protection, for guidance. Everything the Quran is supposed to be used by a believer, because it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. In addition to this, memorizing the Quran also has a significant reward, that a person who recites the Quran, then on every letter they get a reward, and all rewards are multiplied by 10. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said in the famous hadith that I do not say that alif is not a letter, meaning it is also, it's one letter, so is lam and so is mim, meaning alif lam mim is not one letter in itself, it is 3 separate letters. Therefore if you recite it, then you will get 30 rewards for just reciting that, which indicates the reward of the Quran. When a person is memorizing the Quran, he has to recite the verses multiple times in order to be able to memorize the Quran. Rote learning, that a person has to multiple times, he needs to recite the Quran in order for it to be able to stick in his memory. So when he's reciting it multiple times and he's getting multiple rewards constantly, he continues to get reward and reward and reward, and then this is how he memorizes the Quran. So even in the process of the memorizing of the Quran, this person is getting ample reward. And in addition to this, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that it will be said to the companion of the Quran, which means the people who learn the Quran, memorize the Quran, that rise in status. So recite the Quran and rise in status. Recite as you used to recite in this dunya, in this world. For your status will be the last verse that you recite. Meaning the person who memorizes the Quran, any form of the Quran, any surah, chapters of the Quran, this person will be made to recite. And every time he recites a verse, then he will be elevated in rank, and he will continue to be elevated until he stops reciting, meaning he does not know any more of the Quran. So those people who have memorized the Quran, you can imagine they have memorized the entirety of the Quran. So imagine their rank, that they can continue to recite, and they will continue, their rank will continue to be elevated. This is the rank of a person who memorized the Quran in the hereafter. In addition to this, it's also important to actually act on the Quran. Just memorizing the Quran has a lot of reward. But if a person does not act upon the Quran, then this person has simply memorized the Quran, and he has not fulfilled the true purpose of the Quran, which is to learn from the Quran, understand the Quran, and also act upon the Quran. So now we have people who memorize the Quran as a formality, or as a pressure from parents, or whatever it may be. They memorize the Quran, and then they do not even act upon the Quran because of the fact that they do not have this connection with the Quran that they should truly have. So memorizing the Quran is not just the end, it's the beginning of the process, that a person memorizes the Quran and then he will understand and learn from the Quran and act upon the Quran. This is what a believer is supposed to do. Not just memorize, he also needs to learn and understand what he has memorized and act upon it. Otherwise he has not fulfilled the purpose of
memorizing the Quran. In the hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he who recites the Quran and acts upon what is contained in the Quran, then on the day of judgment, his parents will be crowned with a crown whose the light will be brighter than the light of the sun in this world. And when it is bright among you, meaning the sun is extremely bright, this light will be brighter. They will be given a crown. The parents will be given a crown. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, what do you think the rank of the one who acts upon the Quran is? That if his parents' rank will be like this, then imagine what his rank will be in the hereafter. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not just say, he who recites the Quran and he who memorizes the Quran, then this will be the rank. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that he who recites the Quran as well as he acts upon what is contained in the Quran, then this person will have this rank. If a person does not act upon the Quran, then this person does not have this rank. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was very specific that a person must learn the Quran, recite the Quran, but also act upon the Quran for him to receive this rank. In another narration, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that, should I not tell you about the best of people and the worst of people? So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was describing who the best of people are and who the worst of people are. So the Messenger of Allah said that the best of the people is a man who strives in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala on the back of his horse. So he's talking about fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Or if a person does this on a camel, or if he does it by foot, he fights in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the best types of people, that they give their life in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described the worst of the people. And he said that the worst of the people is a wicked man who reads the book of Allah subhanahu wa ta'ala and is inattentive to it. What this means is that he does not act upon the Quran, he does not concentrate. So he memorizes the Quran, reads the Quran, but this is just for the sake of reading and reciting and memorizing. He is inattentive to the Quran, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described a person like that to be a wicked person. That he is the worst of the people, that he reads the book of Allah subhanahu wa ta'ala, but he's not attentive to it. He just treats it as a form of recitation, a form of memorizing, but he does not care about what the meaning of the Quran is, neither does he act upon this. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described this person to be the worst of people. So if a person has iman, then he should understand that why would you want to be the one who the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has described to be the worst of the people? You rather be the type of person who the Messenger of Allah has described as the best of people, which in another hadith the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that the best among you is the one who learns the Quran and who teaches it. So if you cannot teach the Quran, then at least become a person who learns the Quran, which means memorize the Quran and understand the principles and the themes of the Quran and the understanding of the Quran. In another hadith, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that there will appear among you a group of people that you will look down upon your prayers as a result of theirs. That the way they will act will be such that you will look at your prayers and you think that this is not significant at all. Look at them in comparison to us. That their prayers will be great in number, their fasting and their deeds and all of this compared to yours will be greater. But the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that they will recite the Quran, but will not go beyond their collarbones, or will not go beyond their throat. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that they will deviate from the religion as an arrow goes through an animal. When you go hunting and you shoot an animal and the arrow goes straight through the animal, then just like this, these people will have left the religion, even though their fasting is great in number and their deeds are great in number, and you have this envy towards them that their deeds are much greater than mine. But the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said they will recite the Quran, and they will recite it in a great way, but it will not go beyond their throats, and these people will have deviated from the religion. And the reason is that they will simply recite the Quran, but they will not understand the true meaning and understanding of the Quran. So the most important thing is that a Muslim recites the Quran, memorizes the Quran, and also learns the understanding of the Quran and acts in line with the understanding of the Quran. This is what is the purpose of the recitation of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.